سورہ قصص۔ سورہ قصص میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی سچائی کو ثابت کیا جاتا ہے۔ تو اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی تفصیل بتائی گئی جو کسی اور جگہ بیان نہیں ہوئی، اور اس کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا گیا ابھی تو آپ ہجرت کر رہے ہیں لیکن اللہ آپ کو فاتح کی حیثیت سے مکہ میں دوبارہ واپس لائے گا، آپ کو ضرور موقع دیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قصص مکی ہے، اس میں 88 آیات اور 9 رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ طاسیم تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں، یعنی قرآن کی آیات۔ ہم آپ کو موسیٰ اور فرعون کے حالات حق کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ نتلو پڑھ کر سناتے ہیں ہم۔ آگے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے، یعنی ایک گروہ جو بنی اسرائیل کا تھا اور اس کو بہت ہی کمزور رکھا گیا تھا، یعنی لیڈر یہ کام کرتے ہیں اور وہ دراصل زمین پر فساد کرتے ہیں جیسا کہ فرعون نے کیا۔ سورہ قصص میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بہت تفصیل سے بیان ہوا ہے، کس پس منظر میں موسیٰ علیہ السلام آئے، ان کی پیدائش کے فوراً بعد پیش آنے والے حالات، پھر اس کے بعد ان کی جوانی کیسے گزری، شادی کیسے ہوئی، پھر اس کے بعد واپس کس طرح آئے اور بنی اسرائیل کو آزاد کیسے کروایا۔ گویا موسیٰ علیہ السلام کی پوری لائف ہی صورت میں پائی جاتی ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون نے ملک کے اندر تفرقہ بازی کا بازار گرم کر رکھا ہے، اور اس سے مقصد کیا تھا کہ لوگ آپس میں لڑتے رہیں تاکہ ان پر حکومت وہ کرتے رہیں، جیسے کہتے ہیں کہ تقسیم کرو اور حکومت کرو، اور آپ لوگوں کو آپس میں گتھم گتھا ہونے دیں اور آپ ان کے اوپر مسلط رہیں، ان کو یہ توجہ ہی نہ ہو کہ ہمارا حاکم کیا کر رہا ہے، کیسا حاکم ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام ان حالات میں پیدا ہوئے جب بنی اسرائیل بہت کمزور تھے، اتنے کمزور کہ کہا جاتا ہے فرعون نے خواب دیکھا کہ جس میں اس نے دیکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ بڑے ہو کر اس کی حکومت ختم کر دے گا، اسے مار ڈالے گا، تو اس بنا پر اس نے کیا کیا تھا، بنی اسرائیل کے بچوں کو یعنی لڑکوں کو قتل کرنا شروع کر دیا تھا۔ پھر ایک سال ایسا آیا کہ اس نے ایک سال چھوڑ دیا اور ایک سال رکھنے شروع ہو گئے، یعنی جس سال جو تھا وہ چھوڑ دیتے تھے بچوں کو، اس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، جس سال بچوں کو مارتے تھے تو اس سال کون پیدا ہوئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو آگے ان کی تفصیلات بتائی جا رہی ہیں۔ یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس نے وہاں کے رہنے والوں کو کئی گروہ بنا دیا، ان میں سے ایک گروہ کو نہایت کمزور رکھا گیا تھا، ان کے بیٹوں کو بری طرح ذبح کیا جاتا تھا، ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیا جاتا تھا، لیکن وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ اور ہم ارادہ رکھتے تھے کہ ان لوگوں پر احسان کریں جو زمین میں نہایت کمزور کر دیے گئے تھے، اور ہم انہیں رہنما بنا دیں اور ہم انہیں وارث بنا دیں، اور ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں، اور ہم فرعون، حامان اور ان کے لشکروں کو ان سے وہی کچھ دکھلا دیں جس سے وہ ڈرتے ہیں۔ تو اس کے اللہ تعالیٰ نے ایک تدبیر ان کے بارے میں کی، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاؤ، پھر جب تو اس کے بارے میں ڈرے تو اسے دریا میں ڈال دے، اور نہ ڈرو اور غم نہ کرو، یقیناً ہم اسے تمہارے پاس لوٹا کر لانے والے ہیں، اسے رسولوں میں سے بنانے والے ہیں۔ یعنی یہ الہام کیا ہوگا یا خفیہ اشارہ کیا ہوگا یا فرشتہ نظر آیا ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ دل میں بات ڈال دی گئی۔ تو ماں کے لیے نومولود بچہ سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے، بڑے بچے بھی پیارے ہوتے ہیں لیکن جو چھوٹا بچہ ہے وہ معصوم ہوتا ہے، اس سے زیادہ محبت ہوتی ہے اور دلی لگاؤ ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تو اللہ نے ویسے ہی بڑی محبت ڈال دی تھی، اس لیے فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، یعنی اللہ نے خاص محبت ڈالی تھی ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں کہ جو ان کو دیکھتا تھا ان سے محبت کر بیٹھتا تھا۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو تسلی دے رہے ہیں کہ غم نہیں کھانا، سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم اس بچے کو تیری طرف ہی لوٹا دیں گے، وعدہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور آگے ہم قصہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے پورے کیے۔ یہاں پہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو حکم دیا کہ تو دودھ پلاتی رہے، کہ ان ارضی، تاکہ موسیٰ علیہ السلام جتنے دن ماں کے پاس ہوں وہ صحت مند بچے کی طرح پلیں، ان کی جسمانی بناوٹ مضبوط رہے، کیونکہ چھوٹی عمر میں ڈے 1 سے پہلی خوراک کے طور پر اگر ماں کا دودھ بچہ نہ پیے تو کیا ہوتا ہے، یعنی ان کا امیون سسٹم خراب ہو جاتا ہے۔ تو اگر وہ پیتا رہے گا تو امیون سسٹم اس کے زیادہ وہ مضبوط ہوگا، اور وہ ویسے بھی اس کی گروتھ بھی سٹرونگ ہوگی، بیماروں سے
یعنی بیماریوں سے بھی وہ بچے گا بچہ. تو یہاں خاص طور پر یہ بات کی تلقین کی گئی ہے کہ ورنہ اس بات کو اگنور بھی کیا جا سکتا تھا. یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے ہلانا اس کو, آپ اس کو کھلانا, بلکہ صرف ماں کے دودھ کے پلوانے کی بات کی گئی ہے. تو آپ کو معلوم ہے موسیٰ علیہ السلام کتنے اسٹرانگ تھے. انہوں نے مدین میں جا کر ایک پتھر جس کو 10 لوگ اٹھاتے تھے تو وہ انہوں نے اکیلے نے اٹھا کر ایک سائڈ پر رکھ دیا تھا, جس کے بارے میں ایک وہ لڑکی نے کہا تھا اپنے باپ کو کہ وہ قوی لگتا ہے, کہ وہ یعنی بہت مضبوط انسان ہے. تو اس نے کہا تھا کہ تمہیں کیسے پتہ ہے کہ وہ بہت قوی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ جس پتھر کو 10 لوگ اٹھاتے ہیں انہوں نے اکیلے نے اٹھا کے ادھر کر دیا. تو اس سے اندازہ لگایا کہ ماں کے دودھ پینے سے شخصیت جو ہے کتنی مضبوط ہوتی ہے انسان کی. تو اسے فرعون کے گھر والوں نے اٹھایا تاکہ ان کے لیے دشمن ہو اور غم کا باعث ہو. یقیناً فرعون اور حامان اور دونوں کے لشکر خطا کار تھے. یعنی اب بچہ وہاں سے فرعون کے یعنی ان کے دریا کے کنارے پہنچ گیا. روایات میں آتا ہے فرعون نے کہا تھا تمہاری تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, میری نہیں. تو فرعون کی بیوی نے بہت اچھے طریقے سے بات کی. دیکھیے اتنا مشکل کام کروا لیا اس نے, بنی اسرائیل کا بچہ اپنے لیے اس نے رکھوا لیا. اسے قتل نہ کرو کیونکہ اس پر قتل واجب تھا اس کے قانون کے مطابق. یعنی جس سال وہ پیدا ہوئے تھے اس میں واجب تھا کہ اس کو قتل کیا جائے. تو جہاں بہت سے لوگ فسادی بھی ہوتے ہیں, مفسد ہوتے ہیں, پوری گورنمنٹ بھی کرپٹ ہو جائے, وہاں اگر ایک عادل شخص بھی ہوگا نا تو وہ سمجھدار, یعنی وہ کیا کرے گا, وہ اصلاح کروا لے گا سب کی. تو قوم کو کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچ جاتا ہے. یہاں پہ فرعون, اس کے درباری حامان اور قارون, یہ سب کے سب بڑے ظالم تھے. لیکن فرعون کی بیوی آسیہ نے کیا کیا, بڑی ہی عادل, منصف اور نیک مزاج خاتون تھی وہ. تو ان کے مشورے سے, ان کی کوشش سے موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا گیا. اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ میرے لیے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, تم اسے قتل نہ کرو, امید ہے کہ وہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں. اور وہ سمجھتے نہیں تھے. اور موسیٰ کی ماں کا دل خالی ہو گیا, قریب تھا کہ اسے ظاہر کر دیتی اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ہم نے بند باندھ دیا اس کے دل پر تاکہ مومنوں میں سے ہو جائے. اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل سخت بے قرار ہو گیا. بچہ جب اپنے سے جدا کیا تو برداشت ہی نہیں کر پائی. اور دوسرا فائدہ کیا تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو واپس ان کے پاس لوٹانے کے وعدے پر یقین کرنے والوں میں سے تھی. تو اللہ تعالیٰ امتحان میں ڈال رہا تھا کہ اس عورت کو کتنا یقین پختہ ہے. اور اس نے موسیٰ کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے جا, پس وہ اس کو ایک طرف سے دیکھتے ہی اور وہ شعور نہ رکھتے تھے, اور ہم نے پہلے ہی اس پر دودھ پلانے والیوں کو حرام کر رکھا تھا. تو لڑکی نے کہا کیا میں ایسے گھر والوں پر تمہاری رہنمائی کروں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کرے اور وہ اس کے لیے خیر خواہ ہو. تو ہم نے موسیٰ کو اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور غمگین نہ ہو, اور تاکہ وہ جان لے اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے. یعنی کبھی اللہ تعالیٰ انسان کو ایسی چیز سے بھی محروم کر دیتا ہے جس محرومی کو وہ برداشت ہی نہیں کر پاتا. کیوں محروم کرتا ہے؟ تاکہ آپ کو عطا کرے جو اس سے وہ بہتر ہو, اس کی تقدیر کے مسئلے سے ریلیٹ کرے. کہ ایک بچہ فوت ہو جاتا ہے, آپ کو نہیں پتہ کہ وہ بچہ بڑا ہو کر آپ کے لیے کتنی مصیبت کا باعث بنے گا, اللہ کو پتہ ہے اس کی حکمت کا. تو وہ لے لیتا ہے بچہ, پھر اس کے بدلے میں آپ کو اور دے دیتا ہے. تو کبھی ایک چیز اس لیے لیتا ہے تاکہ بہتر چیز عطا کرے. وہ پھر ولی تعلم ان وعد اللہ حق, جس طرح اللہ نے موسیٰ کی ماں کی طرف لوٹا دیا. تفصیلات آتی ہیں کہ جس کے اندر جانے کی ضرورت نہیں, کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کسی کے بھی دودھ پینے سے انکار کیا, پھر ایسی دودھ پلانے والی خاتون تلاش کی گئی جو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہی نکلی. پھر ان سے کہا فرعون نے کہ تم محل میں شفٹ ہو جاؤ. اس نے کہا نہیں, میرا اپنا گھر ہے, میرے بچے ہیں, شوہر ہے, میں یہاں نہیں رہ سکتی. آپ مجھے بچہ دے دیں, میں اس کو پال کر آپ کو واپس دے دوں گی. اس طرح موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اپنی ماں کی طرف ہی لوٹ گئے, اور ماں نے ان کو اپنے خاص طریقے سے اپنے دین کے مطابق پالا اور خاص تربیت ان کی. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اور جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچا اور پورا توانا ہو گیا تو ہم نے اسے حکمت اور علم عطا کیا, اور اسی طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں. یعنی حکمت اور علم سے مراد انہیں جسمانی قوت بھی دی گئی اور ذہنی قوت بھی دی گئی.
اور وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوا جبکہ اس کے رہنے والے غفلت میں تھے، تو اس نے اس میں 2 آدمیوں کو پایا کہ وہ آپس میں لڑ رہے تھے، وہ اس کی قوم میں سے اور یہ اس کے دشمنوں میں سے تھا۔ تو جو اس کی قوم میں سے تھا اس نے موسیٰ سے اس شخص کے خلاف مدد طلب کی جو اس کے دشمنوں میں سے تھا، تو موسیٰ نے اس کو ایک گھونسا مارا، پھر اس کا کام تمام کر دیا۔ موسیٰ نے کہا یہ شیطان کے کاموں میں سے ہے، یقیناً وہ کھلا گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔ یعنی آپ اس ساری آیات میں آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوت کو، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو ایک شیطانی حرکت ہوگی، اپنے عمل کو خود ہی غلط کہہ دیا کیونکہ وہ اپنی فطرت پر تھے، اور اسی بنا پر انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم بھی کر لیا۔ موسیٰ نے کہا اے میرے رب، یقیناً میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، چنانچہ آپ مجھے بخش دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا، یقیناً وہ بڑا بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ تو آپ دیکھیں جب شیطان آپ کو وسوسہ دے کہ تمہارے گناہ نہیں معاف ہو سکتے ہیں، تو آپ کہیں کہ اگر قتل کا گناہ معاف ہو سکتا ہے تو میرا گناہ اس سے چھوٹا ہی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کر سکتا ہے، یعنی پر امید رہیں۔ تو یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ گناہ کے نتیجے میں آنے والی مصیبت سے چھٹکارا کس سے مل سکتا ہے؟ استغفار کرنے سے۔ تو اگر ہمیں کوئی مصیبت آتی ہے تو ہمیں پھر پتہ چلتا ہے کہ کس گناہ کی وجہ سے آئی ہے، تو ہم پھر کیا کریں گے؟ استغفار کی کثرت کر دیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس موقع پر نادم ہوئے، تو انہوں نے مارا، اس سے ایک جان چلی گئی۔ تو اس ندامت کی وجہ سے جو وہ اپنے رب کے حضور جھکے، گناہ پر بخشش طلب کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رستہ بنا دیا۔ انہوں نے اس گناہ کو اپنی جان پر ظلم قرار دیا، اس لیے فرمایا انی ظلمت نفسی، کیونکہ ہمارے گناہ خود ہم ہی کو نقصان دیتے، کسی کو نقصان نہیں دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہونے کے باوجود، گناہوں سے پاک ہونے کے باوجود دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتے تھے اور توبہ کرتے تھے، اور آپ کی اکثر دعا یہ ہوتی تھی اللہم اغفر لی ما اخطأت وما عمدت وما اسررت وما اعلنت وما جہلت وما تعمدت۔ اے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف فرما جو میں نے غلطی سے کیے، جو میں نے جان بوجھ کر کیے، جو میں نے چھپ کے کیے، اور جو میں نے اعلانیہ کیے، اور جو میں نے نادانی میں کیے، اور جو میں نے جانتے بوجھتے کیے۔ اس طرح نماز میں بھی گناہوں سے بخشش کی دعا کرنی چاہیے۔ جب اتحیاتو آپ پڑھتے ہیں تو آخر میں آ کر اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ تو یہ پڑھ لینا چاہیے، کس میں؟ تشہد میں۔ موسیٰ نے کہا اے میرے رب، اس وجہ سے کہ تو نے مجھ پر انعام کیا تو میں کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ یہ ہے شکر ادا کرنا کہ آئندہ ایسی غلطی کبھی بھی نہیں ہوگی، یعنی استغفار، ندامت، اور اس کے بعد آئندہ نہ کرنا، یہ گناہوں کی معافی ہوتی ہے۔ وہ تو اس نے ڈرتے ہوئے شہر میں صبح کی خطرہ بھانپتے ہوئے گیا تو اچانک وہی شخص اسے فریاد کر رہا تھا جسے کل اسے مدد مانگی۔ موسیٰ نے اسے کہا یقیناً تم ضرور کھلے گمراہ ہو، یعنی تو ہی وہی ہے جسے کل مجھے بہکایا اور آج بھی تم مجھے بہکا رہا ہے۔ تو پھر جو ہی موسیٰ نے ارادہ کیا کہ وہ اس کو پکڑے جو ان دونوں کا دشمن تھا، اس نے کہا موسیٰ کیا تم آج مجھے اسی طرح قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو جس طرح تم نے کل ایک شخص کو قتل کیا؟ تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ زمین میں جابر بن جاؤ، اور نہیں تم ارادہ رکھتے کہ اصلاح کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اور ایک شخص شہر کے دور کے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا اے موسیٰ، یقیناً سردار تیرے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ تجھے قتل کر دیں، چنانچہ تو نکل جا، یقیناً میں تیرے لیے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ یعنی کیونکہ موسیٰ علیہ السلام سے قتل کی خبر عام ہو چکی تھی۔ پہلی دفعہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا خطرہ ان کے پیدائش کے سال ہوا تھا، دوسری دفعہ پھر دوسری زندگی میں مشکل آ گئی۔ بعض کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ بار بار میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبیوں پر اس طرح کے بڑے بڑے امتحان آئے ہیں، تو ہم کیا چیزیں ہیں؟ پھر آگے فرمایا تو وہ وہاں سے دوڑتا ہوا سہمتا ہوا نکل پڑا۔ اس نے کہا اے میرے رب، آپ مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے دیں، یعنی احتیاطی تدابیر بھی اختیار کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر رہے ہیں۔ اور جب موسیٰ نے مدین کی طرف رخ کیا، اس نے کہا امید ہے کہ میرا رب سیدھی راہ کی طرف میری رہنمائی کرے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ یہاں پہلے ہر مرحلے پر موسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے جا رہے ہیں۔ ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا کیسا تعلق ہے، کیسا کنیکشن ہے، تو انسان راستے کی رہنمائی بھی کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا محتاج بھی ہوتا ہے۔ جب کبھی بھول جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ پھر دعائیں زیادہ کر لیتا ہے۔
عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل۔ سواء السبیل کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسے راستے پر چلا کہ جو کسی مشقت کے بغیر ہے، بالکل ہموار راستہ، مقصد تک پہنچنے والا راستہ۔ اور جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچا تو اس پر لوگوں کے ایک گروہ کو پایا جو پانی پلا رہے تھے۔ ان میں سے الگ 2 عورتوں کو پایا جو اپنے جانوروں کو رو کر رہی تھیں۔ موسیٰ نے کہا تم دونوں کا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا ہم پانی نہیں پلاتی یہاں تک کہ چرواہے پلا کر واپس لے جائیں، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔ یعنی جچے تلے جامع الفاظ میں انہوں نے اپنا مدعا پیش کر دیا۔ چنانچہ اس نے ان دونوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر وہ پلٹ کر سائے کی طرف چلا گیا تو اس نے کہا اے میرے رب، جو بھلائی بھی آپ مجھ سے نازل کر دیں، یقیناً میں محتاج ہوں۔ یعنی بغیر کسی لالچ کے آگے بڑھ کے ان کی خیر اور بھلائی کا کام کیا، اور ان سے توقع نہیں رکھی کہ وہ مجھے اس کا انعام کریں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے کہا فقال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ تو اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ اللہ کو یہ بات بڑی پسند ہے کہ ہم لوگوں سے توقعات نہ رکھیں، بلکہ کس سے توقع رکھیں؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اور یہ بھی کہ جب ہم رب سے مانگیں تو اپنے فقیر ہونے کا اظہار بھی کریں، عاجزی کریں، اللہ کا ہم کہیں کہ ہم تیرے محتاج ہیں، ہم فقیر ہیں، پھر اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس بات پر شرم آتی ہے کہ کوئی بندہ اس کے آگے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور وہ اس کو خیر نہ ڈالے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو مسلمان اپنا چہرہ اللہ عز و جل کے سامنے گاڑ کر کسی چیز کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز ضرور عطا کرتا ہے، خواہ جلدی عطا کرے یا اس کے لیے ذخیرہ کر کے رکھ لے۔ تو یہاں دیکھا جائے گا گاڑ کر کیسے، جیسے آپ سجدہ کرتے ہیں تو سجدے میں پڑھ کر میں نے سر نہیں اٹھانا جب تک میری دعا قبول نہ ہو جائے، اور اس میں آپ اپنے رب کو قریب ترین محسوس بھی کریں۔ تو اگر اس اعتبار سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ دعا انشاءاللہ ضرور قبول کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو خیر عطا کر دی، انہیں علم اور حکمت عطا کیا، پھر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو قتل سے نجات دی، پھر یہ کہ ایک متکبر بادشاہ کے ہوتے ہوئے ان کی کامل تربیت بھی کی، ان کے دین کی بھی حفاظت کی، اور جس جگہ جس محل میں ان کا آنا جانا تھا، جو غلط نظریات تھے، ان کے عقائد تھے، جو ماحول کی وہاں پہ خرابی تھی، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا۔ پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قوم کو چھٹکارا بھی دلایا، پھر موسیٰ علیہ السلام کو خوف خطر کی حالت میں ایسے علاقے کی طرف رہنمائی کی جہاں ان کے لیے رہائش کا بھی بندوبست ہوا۔ اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو شادی بھی ان کی کروا دی، جو بھی ان کو مل گئی، اور سارے کام ہو گئے۔ تو ان دونوں میں سے ایک انتہائی شرم و حیا کے ساتھ چل کر اس کے پاس آئی، اس نے کہا یقیناً میرے والد آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے لیے جو پانی پلایا اس کا آپ کو بدلہ دیں۔ تو جب وہ ان کے پاس آیا ان سے سارا حال بیان کیا، اس نے کہا ڈرو نہیں، تم نے ظالم قوم سے نجات پائی۔ یعنی یہ دوسرا علاقہ ہے، یہاں فرعون کی حکومت نہیں ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ خاص طور پر اس لڑکی کی حیا کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ تو گویا حیا ایسی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے، دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا کر دیا گیا ہے، جب ایک اڑتا ہے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے، یعنی اگر حیا چلی گئی تو ایمان بھی گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کا تعلق جنت سے ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے حیا سراسر خیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیا دار تھے، تو حیا ہمارے دین کا امتیازی نشان ہے۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا اے میرے ابا جان، اسے اجرت پر رکھ لیں، یقیناً بہترین آدمی جسے آپ اجرت پر رکھیں مضبوط امانت دار ہی ہے، یعنی طاقتور بھی ہے، امین بھی ہے۔ لیکن یہ دو کوالٹیز اکٹھی ہونا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جو لوگ کام جانتے ہیں، اسمارٹ ہوتے ہیں، عام طور پر خیانت کرتے ہیں، وہ مالک کے ساتھ بھی کھیل رہے ہوتے ہیں، اور جو طاقتور نہیں ہوتے ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، وہ امانت دار بھی ہوتے ہیں لیکن پھر کام کے نہیں ہوتے۔ یعنی ایک شخص بہت امانت داری سے کام نہیں کرتا۔ تو اس لیے جب بھی آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے مددگار عطا کر، تو ساتھ یہ بھی کہے کہ اللہ تعالیٰ قوی اور امین بھی عطا کر، کیونکہ ہمارا تعلق ہمیں یہ تعلیم بھی دیتا ہے کہ جب کسی کو کوئی عہدہ دیا جائے، جب کسی کو امانت سونپی جائے، تو اس کے اندر یہ دو خوبیاں ضرور ہوں، امانت کا حق ادا کرنے والا، اور دوسرے یہ کہ اس کے اندر اس کام کرنے کی صلاحیت بھی اس کے اندر ہو۔ اس نے کہا یقیناً میں ارادہ رکھتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں۔ کون کہہ رہا ہے؟
ہاں یعنی لڑکیوں کا باپ. اور یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے. جی. اور اس شرط پر کہ تم 8 سال تک میری مزدوری کرو، پھر اگر 10 سال پورے کر دو تو تمہاری طرف سے احسان ہے، اور میں تم پر مشقت کا ارادہ نہیں رکھتا، تم انشاءاللہ جلدی مجھے نیک لوگوں میں سے پاؤ گے. تو گویا ان کو آئندہ 8 سال وہاں رہنا تھا کہ اس کی انہوں نے آپس میں بات طے کر لی. موسیٰ نے کہا یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہے، ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں تم پوری کر دوں تو مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہوگی. تو اللہ تعالیٰ اس پر نگہبان ہے جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں. تو اپنا گھر، وطن، رشتے، قوم، قبیلہ سب کچھ چھوڑ کر محروم ہو گئے. جدائی ہو گئی کتنے سالوں کے لیے؟ 8 سالوں کی. اگر آپ کو کوئی کہے کہ آپ نے 8 سال اسی ملک میں رہنا ہے اور ہمارے ملک میں آنا ہے اور اپنے ملک میں نہیں جانا، اپنے گھر میں نہیں جانا، تو کیا آپ کر سکیں گے؟ ایسے نہیں کر سکیں گے. تو یعنی آپ اپنی مرضی سے 20 سال بھی کہیں گزار کے آ سکتے ہیں، لیکن اگر پابندی ہو تو وہ پابندی کرنا بہت مشکل ہے. لیکن یہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو 8 یا 10 سال کی مدت کہی گئی. اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دونوں مدتوں میں سے کون سی مدت پوری کی؟ تو انہوں نے کہا جو اس میں سے زیادہ کامل، زیادہ مکمل تھی، یعنی 10 سال. تو اب یہ 10 سال کی محرومی کے بعد اور میچورٹی ان میں آ گئی اور تیار ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اب ایک بڑے مشن کے لیے دوبارہ مصر جانے کے لیے فرمایا. پھر جب موسیٰ نے مدت پوری کر لی، وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رات کو چل پڑا. اس نے طور کی جانب ایک آگ دیکھی. اس نے اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرو، یقیناً میں نے ایک آگ دیکھی، شاید کہ میں وہاں سے تمہارے پاس کوئی خبر لے آؤں یا کوئی آگ کا انگارہ تاکہ تم سیک لو. یعنی آپ بیوی کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں. تو یہاں سے یہ بھی حکمت پتہ چلتی ہے کہ شوہر کا یہ حق ہوتا ہے کہ بیوی کو جہاں چاہے لے جائے. شادی کے بعد آپ کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا کہ آپ پابند کریں کہ ہاں یہ تو یعنی لمیٹڈ عرصہ ہے. وہ یعنی انہوں نے ایک لمٹ ٹرم اور کنڈیشن کے ساتھ انہوں نے شادی کی تھی. تو وہ کیا تھی کہ 8 یا 10 سال ان کے پاس رہیں گے. اب اس کے پاس وہ جہاں چاہے اپنی بیوی کو لے جائے. یعنی یہ نہیں تھا کہ ان کے باپ جو ہے دوبارہ اپنی بیٹی کو روک سکے، کیونکہ شادی کے بعد شوہر کا حق ہوتا ہے کہ وہ بیوی کو اپنے ساتھ لے جائے، چاہے دوسرے ملک میں ہی کیوں نہ ہو. تو یہاں رات کا وقت تھا، ٹھنڈر تھی، تو موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کی خدمت کے لیے نکلے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ سفر کے دوران شوہر کو بیوی بچوں کا خیال رکھنا بھی چاہیے. تو پھر یہ راستے میں کھانے پینے کا بھی بندوبست کس کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ مرد کی، کیونکہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا. تو اسی وجہ سے بنایا کہ وہ ان چیزوں کا کیئر ٹیکر ہوتا ہے. چنانچہ جب وہ وہاں آیا تو وادی کے دائیں کنارے سے بابرکت ٹکڑے میں ایک درخت سے پکارا گیا، اے موسیٰ، یقیناً میں ہی اللہ تعالیٰ جہانوں کا رب ہوں. یعنی جب انسان خیر کے کام کرتا رہتا ہے تو خیر کے کام سے پھر اس سے نکلتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ خیر ہی عطا کرتا ہے اس انسان کو. اس لیے آپ دیکھیے کہ وہ گھر والوں کی خدمت کے لیے نکلے تھے، یعنی خیر ہی تھی. اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی خیر ان کو عطا کی. اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا، کیونکہ نیکی کے دروازے کھولتی ہے اور برائی کس کے دروازے کھولتی ہے؟ برائی کے. تو جب کبھی نیکی کے کسی کام کا پتہ چلے تو اپرچونٹی ملے کر گزریں. آپ کو نہیں معلوم وہاں سے آپ کو کیا خیر ملنے والی ہے. مدین گئے، وہاں خیر کا کام کیا، اللہ تعالیٰ نے رہنے کا انتظام کر دیا. واپسی میں سفر میں دوران خیر کا کام کیا تو گھر والوں کا خیال رکھا تو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرما دی. اور یہ کہ اپنی لاٹھی پھینک دو. تو جب موسیٰ نے اسے دیکھا کہ حرکت کر رہی ہے، گویا کہ وہ سانپ ہے جو پیٹھ پھیر کر بھاگا اور پیچھے نہیں مڑا. اے موسیٰ، آگے آؤ اور خوف نہ کھاؤ، یقیناً تم امن والوں میں سے ہو. یعنی موسیٰ علیہ السلام ایک دم سے ڈر گئے. اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، بغیر کسی عیب کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو اپنے ساتھ ملا لو. تو یہ تمہارے رب کی طرف سے 2 دلیلیں ہیں. فرعون اس کے سرداروں کے لیے یقیناً وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں. قال ربی انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون. موسیٰ نے کہا میرے رب، یقیناً میں نے ان میں سے ایک آدمی کو قتل کیا، چنانچہ میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دے. میرا بھائی ہارون زبان میں مجھ سے زیادہ فصیح ہے، تو اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج دے، وہ میری تائید کرے. یقیناً میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم جلدی تیرے بھائی کے
ذریعے تیرا بازو مضبوط کریں گے اور ہم تم دونوں کو غلبہ دیں گے، سو وہ تم دونوں تک نہ پہنچیں گے۔ ہماری نشانیوں کے ساتھ تم دونوں اور جو تم دونوں کی پیروی کریں گے غالب ہونے والے ہیں۔ اب تمہیں بچانا ہمارا کام ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے بچاتا ہے؟ اتنے جابر دشمنوں کے سامنے اب ہمارے معجزات کی وجہ سے تم دونوں ہی غالب رہو گے۔ وعدہ کیا اور وہ وعدہ پھر پورا ہوا۔ پھر جب موسیٰ ان کے پاس ہماری کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا من گھڑت جادو کے سوا یہ کچھ بھی نہیں، اور ہم نے یہ باتیں اپنے پہلے باپ دادا میں نہیں سنی۔ اور موسیٰ نے کہا میرا رب اس کو زیادہ جانتا ہے جو اس کی جناب سے ہدایت لے کر آیا، اور اس شخص کو جس کے لیے گھر کا اچھا انجام ہوگا، یقیناً ظالم کامیاب نہیں ہوتے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میرا رب جانتا ہے کہ کون ہدایت پر ہے، کس کا انجام اچھا ہوگا۔ اور فرعون نے کہا اہل دربار، میں تو اپنے سوا تمہارے لیے کسی معبود کو نہیں جانتا، تو اے حامان میرے لیے مٹی پر آگ جلاؤ، پھر میرے لیے ایک محل بنا دو تاکہ میں موسیٰ کے معبود کو جھانک کر دیکھوں، اور یقیناً میں ضرور اسے جھوٹوں میں سے سمجھتا ہوں۔ یعنی پیغمبر سب سے سچے لوگ ہوتے ہیں، ان پر جھوٹ الزام لگا دیا گیا، اور وہ اور اس کے لشکر زمین میں ناحق بڑے بن بیٹھے۔ انہوں نے گمان کیا یقیناً وہ ہماری طرف واپس نہیں لوٹائے جائیں گے، یعنی انہیں حق نہیں تھا لیکن وہ خود کو خود سے بڑی چیز سمجھ رہے تھے۔ تو ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا، پھر اس کو سمندر میں پھینک دیا۔ سو آپ دیکھیں ظالموں کا کیسا انجام تھا، اور ہم نے انہیں ایسے رہنما بنا دیا جو آگ کی طرف بلاتے تھے، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ کس کی؟ فرعون کی۔ یہ فرعون کی بات ہو رہی ہے۔ اور ہم نے اس دنیا میں بھی اس کے پیچھے لعنت لگا دی، اور قیامت کے دن وہ بدحال لوگوں میں سے ہوگا۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے پہلی امت کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو کتاب دی جو لوگوں کے لیے دلائل، ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ کون سی کتاب؟ تورات۔ اور آپ مغربی جانب موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو حکم عطا کیا، اور نہ ہی آپ حاضر ہونے والوں میں سے تھے، لیکن ہم نے بہت سی قومیں پیدا کی، پھر ان پر طویل زمانہ گزرا، اور آپ اہل مدین میں رہنے والے نہ تھے کہ انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنا رہے ہوتے، مگر ہم ہی رسول بنا کر بھیجنے والے ہیں۔ اور آپ طور کے کنارے بھی نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو پکارا، لیکن آپ کے رب کی جناب سے رحمت ہے تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آ جاتی تو وہ کہتے اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری اطاعت کی پیروی کرتے، ہم ایمان والوں میں سے ہو جاتے۔ یعنی انہوں نے کہا تورات اور قرآن جو ہے جادو ہے، دونوں کتابوں کا انکار کیا۔ پھر جب ان کے پاس ہماری جناب سے حق آ گیا تو انہوں نے کہا اسے بھی کیوں نہ وہی کچھ دیا گیا جو موسیٰ کو دیا گیا۔ تو کیا انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا تھا جو اس سے پہلے موسیٰ کو دی گئی تھی؟ انہوں نے کہا دونوں جادوگر ہیں۔ انہوں نے ایک دوسرے کی مدد کی، اور انہوں نے کہا یقیناً ہم ہر ایک کا انکار کرنے والے ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ پھر تم ہی اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی کتاب لاؤ جو ہدایت میں ان دونوں ہی سے بہتر ہے، میں اس کی پیروی کروں گا اگر تم واقعی سچے ہو۔ پھر اگر وہ آپ کے پاس قبول نہ کریں تو آپ یقین کریں کہ وہ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ اسے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے بغیر ہی اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انہیں بات پہنچا دی ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جب انہیں پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، لیکن ہمارے رب کی جناب سے وہ حق ہے، لیکن ہم تو اس سے پہلے ہی فرما بردار ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں انہیں ان کا اجر 2 مرتبہ دیا جائے گا کہ ان کے بدلے جو انہوں نے صبر کیا، اور وہ برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں۔ ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل کتاب میں سے اگر کوئی اپنے نبی کو مانتا ہے، اپنی کتاب کو مانتا ہے، ساتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اقرار کرتا ہے،
تو قرآن کو بھی مانتا ہے تو اس کے لیے دگنا اجر ہوگا، یعنی دوہرا ایمان تو دوہرا اجر۔ پھر ان کی خوبی کیا ہے کہ پہلی خوبی کیا بتائی گئی، صبر کرنے والے ہیں، دوسری برائی کو اچھائی سے دور کرنے والے، رزق خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، تیسری خوبی۔ تو یہاں خاص طور پر برائی کو بھلائی سے بدلنا یہ بڑا اہم ہے، یعنی بعض اوقات ہم صبر بھی کرتے ہیں پھر کچھ نہیں کہتے کسی کو، اور مال بھی خرچ کر لیتے ہیں لیکن برائی کا بدلہ نہ دینا تو سمجھ میں آتا ہے کہ چلو معاف کیا، لیکن اچھائی سے دینا یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی کوئی برا کر رہا ہے تو آپ اچھے اس کے ساتھ کر رہے ہو تو یہ بڑا مشکل کام ہے نا سے۔ یہ بہت بڑے صبر کی بات ہوتی ہے کہ کوئی آپ سے برا کرے اور آپ اس پہ احسان کریں، تو جو آپ ایکنالج ہی نہ کریں، آپ کسی مجلس میں ہے، شادی میں، خوشی میں، غمی میں، اور وہ آپ کو ایکنالج ہی نہیں کرتا، وہ آپ کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، گویا ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، تو ایسے لوگوں کو اٹھ کر جا کر خود سلام کرنا، پھر اگر وہ ضرورت مند ہیں تو ان کی ضرورت بھی پوری کرنا، ان کے ساتھ اور ان کے بچوں کے ساتھ احسان کرنا، بھلائی کرنا، یہ بہت اعلیٰ درجے کا بہت اونچا مقام ہے، یہ لوگوں کی کوالٹیز ہیں۔ ورنہ عموماً ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے اس وقت، اس کے برعکس ہوتا ہے اور ہم غصے میں ہوتے ہیں اس وقت، چونکہ یہ خاندانوں میں اس طرح کے مسائل پیش آتے رہتے ہیں، اس لیے ان کو ہائی لائٹ کر رہی ہوں کہ اگر کوئی ہمیں نہیں پوچھتا خاندان میں سے تو ہم بھی کیا کرتے ہیں، نہیں پوچھتے، ہمیں کیا ضرورت ہے پیچھے جانے کی، ہم کوئی ایسے گئے گزرے ہیں، ہم کوئی اور راہ پکڑ لیتے ہیں، نہیں تو نہ صحیح، یعنی ہم اکڑ دکھاتے ہیں پھر۔ تو ہاں پھر اس طرح اگر آپ نے کسی کو دیا، کسی کے بچے کی فیس دی، کوئی مدد کی، اس نے پلٹ کر شکریہ ادا نہیں کیا تو دل میں رکھ لیا اس نے میرا شکریہ بھی نہیں ادا کیا، بولا اگلی دفعہ اس کو نہیں دوں گی کسی اور کو دوں گی، تو کیا ہم شکریہ کے لیے دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید پہ دے رہے ہیں؟ پھر ایک اور درجہ کہ آپ نے کسی کی مدد کی، کسی کے کام آئے، کوئی بیمار تھا، آپ اس کے ساتھ ہسپتال میں رہے، جب وہ ٹھیک ہو گیا تو وہاں سے وہ فری ہو گیا ہاسپٹل سے، تو آپ کہیں جا کے آپ کے خلاف باتیں شروع کر دی، تو یہ اور مصیبت، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ معاملہ، پھر ہم بھی اس کی برائی کرتے ہیں، تو لیکن ہم نے اس کے اپوزٹ چلنا ہے۔ مثلا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ بوڑھے والدین کی خدمت کرتے ہیں، وہ جواب میں شکریہ ادا کرنے کی بجائے اپنے بڑھاپے، اپنی بیماری، اپنی ذہنی حالت سے تنگ ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو کیا کرتے ہیں، آپ کو دعائیں دینے کی بجائے الٹا بعض کا بددعائیں بھی دینا شروع کر دیتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں، تو پھر آپ اس وقت کیا کرتے ہیں، آپ بے بس ہو جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں اب میں نہیں سنبھالوں گی، اب کوئی اور سنبھالے، میں نے نہیں سنبھالنا، ایسے ہوتا ہے نا؟ نہیں، محسن کون ہوتا ہے؟ برائی کا بدلہ بھلائی سے دے، وہ رویہ اپنا جو ہے اخلاق، زبان، ہاتھوں سے کسی کو نہ برا کہے، کوئی آپ کا احسان ماننے کو تیار نہ بھی ہو تب بھی آپ نے نارمل رہنا، ان کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ تو مراد یہ تکلیف برداشت کر کے اچھی بات کہہ کے، اور اسی طرح یہ کہ اگر کوئی گناہ خود سے ہو جاتا ہے تو اس کے بعد نیکی کر لیتے ہیں، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، یہ تو دوسروں کے ساتھ رویہ تھا، خود سے بھی کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کیا کرنا ہے، اچھے عمل کرنے، نیکیاں کرنی ہیں، تو یہ مکارم اخلاق کی ایک صفت ہے، یعنی اخلاق کے اعلیٰ درجات ہیں۔ تو ایسی بات بری بات کو دور کر دیتی ہے، نیکی برائی کو مٹا دیتی ہے۔ اور جب بےہودہ بات سنتے ہیں وہ تو اس سے منہ موڑ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، تمہیں سلام ہو، ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے۔ جیسے ایک اور جگہ فرمایا اذا مروا باللغو مروا کراما، یعنی عباد الرحمن کی صفت یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے، یعنی وہ جاہلوں کے ساتھ الجھتے نہیں۔ یہ بھی بہت بڑے کمال کی بات ہے، ورنہ انسان اپنے سے کمزوروں کو کیا کرتا ہے، دباتا ہے، تو جاہل ہمیشہ کمزور ہی ہوتا ہے۔ اصل میں تو اس کے ساتھ جھگڑنا، بحث کرنا، اس کو ذلیل کرنا، اس کے اوپر تحکمانہ انداز اختیار کرنا، وہ ایسا نہیں کرتے۔ یقیناً آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، مگر اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ یعنی جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ انسان سب سے زیادہ محبت اپنی اولاد سے رکھتا ہے، اپنے والدین سے رکھتا ہے، لیکن بعض اوقات انسان مخلصانہ کوششیں بھی کرتا ہے لیکن کامیاب نہیں ہوتا، کیونکہ ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟
اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے کہا اگر ہم تمہارے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو اپنی زمین ہی سے ہم اچک لیے جائیں، اور کیا ہم نے انہیں ایک پرامن حرم میں جگہ نہیں دی جس کی طرف ہماری جناب سے رزق کے طور پر ہر قسم کے پھل کھینچ کر لائے جاتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے ہی نہیں۔ اور کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی جو اپنی معیشت پر اتراتی تھیں، تو وہ ان کے گھر ہیں جو ان کے بعد کم ہی آباد ہوئے، اور ہم بھی وارث ہونے والے ہیں۔ یعنی اپنی اکانومی پر ان کو بڑا غرور تھا۔ اب ان گھروں کا کوئی خریدار نہیں، کوئی رہنے والا نہیں ہے ان گھروں میں، اور آپ کا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں، یہاں تک کہ ان کے مرکز میں رسول بھیج دے جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنائے، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں مگر جب ان کے رہنے والے ظالم ہو۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهُ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور جو کچھ تم میں دیا گیا سو دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہترین ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ تو ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ بس یہاں کا مال ہے، ادھر کی مال و دولت، تو یہاں کے فائدے اٹھانے کے لیے، اور یہاں ہم نے کتنا کھا لینا ہے، کتنا ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ساری بنیادی ضرورتیں پوری ہوں گی، تو انسان کو اچھے مال کی فکر بھی زیادہ کرنی چاہیے۔ تو ہم کس کی فکر کرتے ہیں؟ زیادہ کھانے پینے کی زیادہ فکر کرتے ہیں، تو وہاں کے لیے زیادہ جمع کرنا چاہیے، یعنی اس مال اور زندگی سے اپنی آخرت کو بھی سنوارنا چاہیے۔ تو کیا وہ شخص جسے ہم نے اچھا وعدہ کیا پس وہ اس کو ملنے ہی والا ہے، اس شخص کی مانند ہے جسے ہم نے دنیا کی زندگی کا کچھ فائدہ دیا ہے، پھر وہ قیامت کے دن حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوگا، اور جس دن وہ اللہ تعالیٰ انہیں پکار کر کہے گا میرے وہ شریک کہاں ہے جس کا تم گمان رکھتے ہو، یعنی جن کا دعویٰ کرتے ہو، جن پر بات ثابت ہو چکی۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہم نے انہیں ویسے ہی بہکایا جیسے ہم خود بہکے ہوئے تھے، ہم آپ کے سامنے برات کا اظہار کرتے ہیں، یہ ہماری عبادت قطعاً نہیں کرتے تھے۔ اور کہا جائے گا اپنے شریکوں کو بلاؤ، تو وہ انہیں پکاریں گے تو وہ انہیں کوئی جواب نہ دیں گے، اور وہ عذاب دیکھ لیں گے کاش کہ واقعتاً وہ ہدایت پا جاتے۔ اور جس دن وہ اللہ تعالیٰ انہیں پکارے گا پس فرمائے گا تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا، تو اس دن تمام خبریں ان پر اندھی ہو جائیں گی، سو وہ ایک دوسرے سے بھی نہ پوچھیں گے بھی نہیں۔ پس رہا وہ جس نے توبہ کی، ایمان لایا، نیک عمل کیا، تو امید ہے وہ کامیاب لوگوں میں سے ہوگا۔ اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے منتخب کرتا ہے، انہیں کوئی اختیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے، بہت بلند ہے، اسے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس لیے وہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھ سے اپنے دین کی خدمت کا کام لے لے، اور مجھے تبدیل نہ کرنا کہ میں چھوڑ دوں اور اس کو تو میری جگہ کوئی اور کر لے، کیونکہ خیر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اس لیے کسی بھی کام کے وقت اللہ تعالیٰ سے خیر کی ہی دعا مانگنی چاہیے۔ خیر کی دعا کا نام کیا ہے؟ استخارہ کرنا چاہیے۔ جہاں یعنی بعض علماء کہتے ہیں کہ کسی بندے کو کوئی دنیا کے کاموں میں سے کوئی اہم کام کے لیے اس وقت تک پیش قدمی نہیں کرنی چاہیے جب تک اللہ تعالیٰ سے اس کے بارے میں سوال نہ کر لے۔ اسے چاہیے کہ نماز استخارہ کی 2 رکعتیں ادا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی صورتوں کی طرح ہی استخارہ کی تعلیم دیتے تھے۔ استخارہ شرمندگی سے بچنے کا سبب ہوتا۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں جو آدمی اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرے، مخلوق سے مشورہ کرے اور اپنے کام میں ثابت قدمی اختیار کرے، اسے کبھی شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ بظاہر خیر کے کام میں بھی استخارہ کر لینا چاہیے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح کا پیغام بھیجا تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا کہ میں اس وقت فیصلہ نہیں کروں گی جب تک کہ میں استخارہ نہ کر لوں۔ کس نے جواب دیا تھا؟ زینب رضی اللہ عنہ نے۔ تو اپنے رب سے وہ دعا نہ کر لوں، لہٰذا وہ اپنی نماز کی طرف اٹھی، تو نماز استخارہ شروع کی۔ ادھر سے قرآن میں حکم اتر آیا کہ ہم نے تمہارا نکاح ان سے کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اجازت ان کے پاس آ گئے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ جو کام نیک بھی ہو، اچھا بھی لگ رہا ہو، پھر بھی استخارہ کریں۔ کہ کچھ لوگوں کو میں نے کہتے سنا ہے کہ اب یہ تو ایک نیکی کا کام ہے، مثلا ہم حج پہ جانا چاہتے ہیں، تو کیا اس کے لیے استخارہ ہے؟ اس کے لیے بھی استخارہ ہے، کیونکہ راستے کی آسانیوں کے لیے، راستے کی جو پریشانیاں اس سے بچنے کے لیے استخارہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ استخارے کی وجہ سے وہ حج کرنا آسان فرما دے گے۔
اور آپ کا رب جانتا ہے جو اس کے سینے چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، اور وہی اللہ تعالیٰ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کے لیے تمام تعریف ہے دنیا میں اور آخرت میں، اسی کی حکومت ہے، اسی کی جان تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور آپ فرما دے کیا تم نے دیکھا اگر اللہ تعالیٰ تم پر قیامت کے دن تک ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے تو کیا تم سنتے نہیں ہو؟ آپ فرمائے کیا تم نے دیکھا اگر اللہ تعالیٰ تم پر قیامت کے دن تک ہمیشہ کے لیے دین ہی کر دے تو اللہ تعالیٰ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں رات لا کے دے دے جس میں تم سکون حاصل کرو؟ تو کیا تم نہیں دیکھتے اسے اپنی رحمت سے تمہاری رات اور دن بنائے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور تاکہ تم اس کے فضل میں سے تلاش کرو تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے فطرت پر ہونا کیا ہے، یعنی دن میں کام کرنا اور رات میں آرام کرنا یہ فطرت میں شامل ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم رات کو جاگتے ہیں اور یعنی ہم فطرت سے ہٹ کے کام کریں گے تو کہاں ہمیں برکت ملے گی؟ اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں پکارے گا پس وہ کہے گا میرے شریک کہاں ہیں جن کا تم گمان رکھتے ہو، اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھینچ لائیں گے، پھر ہم کہیں گے کہ اپنی دلیل لاؤ تو وہ جان لیں گے یقیناً حق اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور وہ بھی ان سے گم ہو جائے گا جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ یقیناً قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، بس اس نے ان کے خلاف سرکشی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ یقیناً ان کی چابیاں بلا شبہ ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھیں۔ جب ان کے قوم نے اسے کہا اتراؤ مت، یقیناً اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی قارون کون تھا؟ تھا تو بنی اسرائیلی لیکن فرعونیوں کے ساتھ جا ملا ہوا تھا، اور ایسے لوگ ہوتے ہیں ہر دور میں، اللہ فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی اس کے پاس مال تھا، عہدہ تھا، وزیر تھا وہ اس کا فرعون کا، تو لیکن فخر غرور تھا۔ دنیا کے مال پر وہی اتراتا ہے جو بہت خوش ہوتا ہے، جسے آخرت کی فکر نہیں ہوتی، آخرت سے وہ غافل ہوتا ہے۔ اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس سے آخرت کا گھر تلاش کرو اور دنیا میں اپنا حصہ مت بھلاؤ اور احسان کرو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ احسان کیا، اور زمین میں فساد تلاش نہ کرو، لیکن اللہ تعالیٰ فساد کرنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ یعنی یہ اللہ نے صرف اس لیے نہیں بنایا کہ صرف دنیا بنا لو اور چھوڑ جاؤ رو کے لیے اور آرام کرتے پھرے، بلکہ اسے آخرت بناؤ، اپنا حصہ فراموش نہ کرو، اپنی ضرورت ضرور پوری کرو۔ تو پتہ چلتا ہے فساد کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ مال اور دولت سے۔ جب زیادہ ہو جاتا ہے تو بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ہماری زندگی کا مقصد کیا بنایا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم احسن عملا، وہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون سب سے اچھے عمل کرتا ہے۔ نیک اعمال انسان کو خسارے سے بچاتے ہیں۔ اس دنیا کی زندگی میں انسان کو اپنی آخرت کمانی چاہیے، کیونکہ جب انسان فوت ہو جائے گا تو قیامت کے دن اس سے اس کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس نے اسے کس چیز میں لگایا، علم کے بارے میں کہ کتنا علم حاصل کیا، کتنا عمل کیا، مال کے بارے میں کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، جسم کے بارے میں کس کام میں اس کو گھلایا۔ تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم تو کہیں گے دنیا داری میں گھلا دیا، ہم تو گھر سے ہی نہیں نکلنا چاہتے، ہمیں تو کچن ہی نہیں چھوڑتا۔ تو ان سوالوں کا جواب ہمیں تیار رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے جسم کو کہاں تھکاتے ہیں۔ پھر احسان کی بات ہوئی کہ وَأَحْسَنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس لیے تم لوگوں کو یاد کرو، اللہ نے تمہارے حصے میں ڈال دیا لوگوں کا حصہ، اب وہ تمہیں حصہ ان کو لوٹاؤ۔ حدیث میں آتا ہے بے شک اللہ بندوں کو نفع پہنچانے کے لیے اپنے کچھ لوگوں کو بطور خاص نعمتیں دیتا ہے، اگر وہ خرچ کرتے رہیں تو ان پر انعام برقرار رہتا ہے، اگر وہ رک جائیں تو ان سے وہ اللہ تعالیٰ پھر چھین کر اوروں کو دے دیتا ہے۔ تو نعمتیں برقرار رہتی ہیں اگر اس میں سے ہم دوسروں کا حصہ نکالتے ہیں اور صرف اپنے لیے نہیں جمع کر لیتے بلکہ دوسروں کو دیتے رہتے ہیں۔ اس نے کہا بلا شبہ یہ مجھے ایک علم کی بنا پر ہی دیا گیا جو میرے پاس ہے، اور کیا وہ نہیں جانتا بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے یقیناً کتنی قوموں کو ہلاک کر چکا جو اس نے زیادہ قوت، اس سے زیادہ جمعیت رکھتی تھی، اور مجرموں سے ان کے گناہ پوچھے نہیں جاتے۔ تو اس آیت میں دیکھیں آج بھی بہت سے لوگ اچھی جاب میں علم انہوں نے زیادہ سیکھ لیا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں یہ سارا کچھ جو ہم کما رہے ہیں وہ کس کی بنا پر کما رہے ہیں؟ اپنے علم کی بنا پر کما رہے ہیں۔ تو حالانکہ انہیں جیسی ڈگریاں رکھنے والے بہت بہت بڑی ڈگریاں رکھنے والے بھی جاب لیس ہوتے ہیں، اور بعض کا ان پڑھ بھی کیا ہوتے ہیں، وہ بھی
بہت بڑے کاروبار کما رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ یہ دیکھیں کہ اس نے کیا کہا قارون نے کہ یہ تو میں نے میرے علم کی وجہ سے ہے, یہ میں نے جو اتنا مال کمایا ہے یہ میرے علم کی بنیاد پہ آیا ہے, کیونکہ اس کو کسی طرح سے یہ پتہ چل گیا تھا کہ لوہے کو سونا کیسے بنانا ہے, تو اس کی وجہ سے اس نے بہت مال اکٹھا کر لیا تھا. اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم اس لیے سیکھا کہ اس کے ذریعے علماء کے سامنے فخر کرے, بے وقوفوں سے بحث کرے اور لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے, یعنی مائل کرے, تو اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا. کہا جاتا ہے کہ اس کو یہ علم حاصل ہو گیا تھا کہ وہ عام دھات کو سونا کیسے بنا سکتا ہے. تو روایات میں آتا ہے کہ لوہے کو جیسے سونے میں کنورٹ کرنے کا طریقہ کیا تھا وہ اس کو پتہ چل گیا تھا. تو اسی علم کی طرف اس کا اشارہ ہے کہ یہ تو میرا علم ہے, مجھے یہ راز پتہ چلا, تو اس وجہ سے میں یہ سب جانتا ہوں. قارون سے بھی زیادہ دولت تھی لوگوں کے پاس, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی کو ہلاک کیا. کس بنا پر؟ غرور کی وجہ سے, تکبر کی وجہ سے. پھر وہ اپنی قوم کے سامنے اپنی زینت میں نکلا. جو لوگ دنیا کی زندگی کا ارادہ رکھتے تھے انہوں نے کہا اے کاش ہمارے لیے بھی اسی جیسا سب کچھ ہوتا جو قارون کو دیا گیا. بلا شبہ وہ تو یقیناً بڑی قسمت والا ہے. یعنی ایک فطری سی انسان کی کمزوری ہے کہ جب وہ کسی کے پاس زیادہ اچھی گاڑی آتی ہے دیکھتا ہے, یا کوئی اچھا گھر دیکھتا ہے, تو اچھی اولاد دیکھتا ہے, تو کیا تمنا کرتا ہے؟ ہاں, وہ بھی تمنا کرتا ہے کاش یہ بھی میرے پاس ہوتا. تو پھر ہم اس کو قسمت والا بھی سمجھتے ہیں. تو یہاں پہ بھی یہی معاملہ ہو رہا ہے. جو بھی قارون کو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ کتنی اس کے پاس دولت ہے, کاش ہمارے پاس بھی دولت ہوتی. تو جن لوگوں کو علم دیا گیا انہوں نے کہا افسوس تم پر, اللہ تعالیٰ کا اجر اس کے لیے بہت بہتر ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے, اور وہ چیز نہیں دی گئی مگر صبر والوں کو. یہ دیکھیں دو طرح کے لوگ ہیں. علم والوں کو کی پہچان دیکھی کہ اصل علم والے کون ہوتے ہیں. پہلے میں نے ایک بات بتائی, وہ لوگ تھے کہ اس کا یعنی دولت دے کے مروب ہو رہے تھے. اب یہ دوسرے علم والے ہیں. علم والے کیا کہتے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ دنیاوی چکا چوند کی کیا حقیقت ہے, اور یہ رچنے والی چیزیں نہیں ہیں کہ ہمیں معلوم کسی نے حلال سے کمایا کہ حرام سے کمایا اور وہ اس کے لیے کتنی وبال جان ہے. جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا یعنی دین کا علم تھا, وہ کہنے لگے جو شخص ایمان لائے نیک عمل کرے اللہ کے پاس جو اجر اور ثواب ہے اس دولت کے ڈھیر سے بہتر ہے. اور اسی لیے علم تقاضا کرتا ہے کہ انسان آخرت کی خشیت زیادہ رکھے, دنیا کے مقابلے میں دنیا کی رونقوں سے زیادہ متاثر نہ ہو, اور پھر انسان صبر کے ساتھ زندگی بسر کرے. یہ کون سے صابر ہیں جو دنیا کی زینت اور رونق سے صبر کیے ہوئے کہ اس میں بہت آگے نہیں جاتے, اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھتے ہیں. اور آپ دیکھیے ویسے بھی علم کب حاصل ہوتا ہے, جب آپ دنیا پر کمپرومائز کرتے ہیں, اور خاص طور پہ اس ملک میں جہاں یعنی زیادہ جاب بھی نہیں ہوتی, کمانے کے مواقع بھی نہیں ہوتے, پھر آپ اس وقت میں وقت نکالتے ہیں اپنے دین کے لیے بھی. تو یہ سب سے بڑے صبر کا اور اجر کا باعث ہے. یعنی آپ کو جاب بھی نہیں مل رہی, کوئی گھر میں زیادہ کمائی بھی نہیں ہے, اور بہت حالات پسماندہ بھی ہے, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کے لیے آپ وقف کر رہی ہیں اپنے آپ کو, اللہ تعالیٰ کے لیے ٹائم نکال رہی ہیں. جیسے آپ یہاں پہ آئی ہیں تو آپ گھر کے سارے کام چھوڑ کے آئی ہیں نا, تو یہ کیا ہے, یہ بھی آپ ایک صبر کے ساتھ اپنے آپ کو ایک استقامت کے ساتھ لے کر آئی ہیں. حالانکہ آج سنڈے ہے, تو سنڈے کو نکلنا سب سے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو امام بخاری نے کیسے علم حاصل کیا تھا, دیگر لوگوں نے کس طرح ہزاروں میلوں کا سفر کیا, انہوں نے پیدل طے کیا, روکھے سوکھے پر گزارا کیا, سخت مشقتیں برداشت کی, اور پھر سارا دن پڑھتے تھے. وہ روایت میں آتا ہے کہ بعض سلف اپنا سارا دن علم کی مجلس سے پر رکھتے تھے, ایک مجلس ختم نہ ہوتی تو دوسری کی طرف چلے جاتے, یہاں تک کہ ان کو اپنے کھانے کے لیے اور پکانے کے لیے بھی وقت نہ ملتا. تو وہ کبھی کبھی صرف کچا کھا کر گزارا کرتے بغیر پکانے والا جو سسٹم ہوتا ہے اس پر. لیکن اس سارے صبر کے ذریعے انہوں نے دین کا علم حاصل کیا, جس سے خود بھی انہوں نے فائدہ اٹھایا اور کثیر مخلوق کو بھی فائدہ دیا. اگر یہ آپ دیکھیں کہ محنتیں کہ امام بخاری کی بک جو ہے وہ ہر کوئی پڑھتا ہے اور کتنا زیادہ فائدہ اٹھایا جاتا ہے اس سے, تو ان کی اس کے پیچھے محنت دیکھیں. تو اگر یہ لوگ محنت نہ کرتے, قربانیاں نہ کرتے, تو آج یہ سب علم جو ہے ہم سے صاف ہو چکا ہوتا, ہم تک کچھ بھی نہ پہنچتا.
چنانچہ ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، پھر اس کے لیے کوئی گروہ ایسا نہ تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا، نہ ہی خود ہی اپنا بچاؤ کرنے والوں میں سے تھا۔ اور جن لوگوں نے کل اس کے مرتبے کی تمنا کی تھی وہ ایسے ہو گئے کہ کہنے لگے افسوس، یقینا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق شادہ کر دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا تو ہمیں بھی ضرور دھسا دیتا۔ افسوس، یقیناً کافر کامیاب نہیں ہوں گے۔ یعنی یہ آخرت کا گھر کس کے لیے؟ جو زمین میں بڑائی نہیں کرتے چاہتے، تکبر نہیں چاہتے، دوسروں کو کنٹرول کرنے کی خواہش نہیں رکھتے، فساد نہیں کرتے۔ کیونکہ جب انسان ہمیشہ یہ چاہے کہ میری ہی مرضی چلے، پتہ بھی میرے گھر کا ادھر سے ادھر میری مرضی کے بغیر نہ ہلے، اور پھر یہ کہ خواہش کہ میں ہی سب کچھ سب سے بڑا ہوں، میری ہی سنی جائے، مجھے ہی سب زیادہ اہمیت دیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے اگر آپ پوچھیں نہ پوچھیں تب بھی ناراض، اور کچھ پوچھ لیں تب بھی ناراض۔ بعض خواتین بھی گھروں کے اندر اتنی کنٹرولنگ چاہتی ہیں، ان کے شوہر، بچے، بہویں سب ان سے عاجز آ جاتے ہیں۔ تو اس کمزوری سے باہر نکلنا چاہیے، لیٹ ڈون کر دینا چاہیے کہ لوگوں کو آزادی سے اپنی مرضی سے زندگی گزارنے دینا چاہیے، کیونکہ بہت بڑا نقصان نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے انسان سمجھائے سب کچھ، لیکن دوسروں کو سانس بھی لینے دینا چاہیے، کچھ آزادی بھی ہونی چاہیے۔ اس سے انسان خود بھی راحت پاتا ہے اور دوسرے بھی اس سے بھی راحت پاتے ہیں۔ اور یہ چھوٹے لیول پر بھی ہے اور بڑے لیول پر بھی ہے۔ جیسے آرگنائزیشن میں کام کریں یا کسی حکومت کے رکن کے طور پر، تو دو چیزوں کا پرہیز کرنا چاہیے، ایک بہت بڑا بن کے رہنے کی خواہش، دوسرا فسادی بننے کی خواہش۔ تو یہ سورہ قصص کا آغاز فرعون کے ذکر سے ہوا اور اختتام قارون کے ذکر سے ہو رہا ہے۔ تو القصص کے شروع میں فرعون کے معاملے میں اس کی سرکشی بتائی اور آخر میں قارون کے تکبر کا بتایا گیا۔ جو کوئی نیکی لے کر آئے گا، وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو کوئی نیکی لے کر آیا تو اس کے لیے اس سے بہتر ہے، جو شخص برائی لے کر آیا تو جن لوگوں نے بھی برائیاں کی انہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر وہی جو وہ عمل کرتے تھے۔ یقیناً جس نے آپ پر قرآن کو فرض کیا وہ آپ کو ایک اچھے انجام تک ضرور واپس لانے والا ہے۔ آپ کہہ دیں کہ میرا رب ہی زیادہ جاننے والا ہے، کون ہدایت لے کر آیا اور کون واضح گمراہی میں ہے۔ یعنی اپنے وعدے پورے کرنے والا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدے پورے کیے، اللہ تعالیٰ آپ سے بھی وعدے پورے کرے گا۔ ان قصوں کو سنانے کا مقصد کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کو تسلی دینا کہ اللہ نے اپنے پچھلے پیغمبروں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی بھلائی کا ارادہ کرے گا، آپ کا انجام بھی بخیر ہی ہوگا۔ اور آپ یہ امید نہ رکھتے تھے کہ آپ پر کتاب اتاری جائے گی مگر آپ کے رب کی جانب سے رحمت ہے، چنانچہ آپ کافروں کے لیے مددگار نہ بنے اور وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی آیات سے نہ روک دیں اس کے بعد کہ وہ آپ کی طرف نازل کی گئی، اور آپ اپنے رب کی طرف بلائیں اور آپ مشرکوں میں سے نہ بنیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے، فیصلہ اسی کا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی ہر چیز ختم ہونے والی، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔